جمعرات اور جمعے کی سب سے طاقتور تسبیح، یہ تسبیح آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، آپ کا مقدر سنوار سکتی ہے۔ اگر یہ تسبیح رات کو عشاء کے بعد پڑھی جائے تو صبح سورج نکلنے سے پہلے اس کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ صبح کے وقت پڑھی جائے تو مغرب ہونے سے پہلے اس کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ آپ اسے کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب کے بعد بھی، یعنی عشاء کے بعد بھی۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اسی مختصر وقت میں یہ تسبیح آپ کا نصیب سنوار سکتی ہے۔ یہ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے، اور جس نے بھی اسے پڑھا اس کا نصیب سنور گیا، کیونکہ یہ تسبیح خاص طور پر جمعرات اور جمعے کے دن، یعنی جمعے کی رات اور جمعے کے دن کسی بھی وقت مخصوص ہے۔ یعنی آج شب جمعہ ہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعرات ہے تو پڑھ سکتے ہیں، جمعے کو صبح پڑھ لیں، جمعرات کو صبح پڑھ لیں، جیسا بہتر لگے۔ آپ کو آج بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی جمعرات جمعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے جمعرات اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، ایسے یہ تسبیح بھی تمام تسبیحات کی سردار ہے۔ یہ تسبیح فوراً اثر دکھاتی ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے پہلے چند صورتیں بھی پڑھنی ضروری ہیں۔ یہ صورتیں قرآن مجید کی سب سے آسان اور طاقتور صورتیں ہیں۔ اس تسبیح کو جمعرات اور جمعے کی تسبیح کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں کی تعداد بھی مختصر ہے، اور اس تسبیح کو صرف 100 بار پڑھنا ہے، 100 بار، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی غیبی مدد رکھ دی ہے کہ پڑھنے والے کے سب مقصد فوراً پورے ہو جاتے ہیں۔ جو کام ساری زندگی میں نہیں بن پاتا وہ بھی بن جاتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ کی بارگاہ سے آپ کی ہر حاجت پوری کروا دیتی ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ کے خزانوں اور اس کی رحمت سے کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ کی رحمت اس پر موسلا دار بارش کی طرح برستی ہے۔ جمعرات، جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، اور اس دن مرنے والوں سے قبر میں سوال نہیں ہوتے، دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اسی دن ایک نیکی پر اللہ 70 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے، جبکہ باقی دنوں میں صرف 10 گنا۔ دوستو، جمعے کے دن ہر لمحہ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، یعنی جنت کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ جو لوگ آج اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، تو وہ آج اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس کے نام کی یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور ہر پریشانی سے نجات ملے گی۔ اسی لیے آج کا دن ہرگز غفلت میں مت گزارو۔ یہ کسی بھی جمعرات جمعے کو پڑھ سکتے ہو، لیکن آج پڑھ لو گے انشاءاللہ اگلے جمعرات جمعہ جب مجھے کبھی یعنی کہ کہو گے مشکل آئے، کوئی پریشانی، غم، دکھ یا مصیبت آئے، تو میں تسبیح کو طرف رجوع کرتا ہوں۔ رات کو پڑھتا ہوں تو صبح تک مسئلے حل، صبح کو پڑھتا ہوں تو مغرب تک حل۔ یہ تسبیح جمعرات جمعے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، جب بھی وقت ملے، لیکن پڑھنی جمعرات جمعے کے دن ہے۔ اب اس ترتیب سے سمجھ لو، بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے، مقصد جو بھی ہو، لیکن یاد رکھیں جائز ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ نیت کے بغیر کوئی عمل آپ کے قبول نہیں ہوتے۔ جیسے نماز نیت کے بغیر نہیں، روزہ نیت کے بغیر نہیں، حج بھی نیت کے بغیر قبول نہیں۔ اسی لیے جب بھی وظیفہ پڑھو، تسبیح پڑھو، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، پھر اس کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرو۔ اللہ سے ضد نہیں کرنا، رد نہیں کرتا اسے۔ اس کے ذریعے بندے کو وہ کچھ ملتا ہے جو کبھی سوچا بھی نہ ہو، ایسا رزق، ایسی عزت جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھ لو، چاہے اللہم صلی علی محمد یا درود ابراہیمی ہو، جو آسان لگے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر تسبیح شروع کرنی ہے۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھنی ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس تسبیح میں وہ طاقت ہے کہ اللہ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے، سب چھوڑ جائیں، تب اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ یہ تسبیح پڑھے، اللہ کبھی اسے محروم نہیں کرتا۔ میں نے خود یہ تسبیح آزمائی ہے، اللہ نے میری تمام حاجات پوری کی ہیں۔
جس کے پاس گھر نہیں گھر کی نیت سے پڑھے، جس کے پاس گاڑی نہیں گاڑی کی نیت سے، جسے اولاد نہیں اولاد کی نیت سے، جو قید میں ہے رہائی کی نیت سے، بیمار ہے شفا کی نیت سے، ویزے کی پریشانی ہے ویزے کی نیت سے، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہو اس نیت سے پڑھیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی حاجت درپیش ہو تو اس نیت اور اس تصور کے ساتھ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے یہ تسبیح آپ کو کتنا فائدہ دیتی ہے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے درود پاک آپ کو اسی تعداد کے مطابق پڑھنا ہے جو بتائی گئی ہے، 11 بار 11 بار آپ نے اپنی انگلیوں پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف کے بعد وہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جو رحمت والی سورہ ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف رحمت ہی رحمت کا ذکر فرمایا ہے، نہ جہنم کا ذکر ہے نہ عذاب کا۔ جب بھی کوئی کام بگڑ جائے، جب بھی مسائل پیدا ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی ان مسائل کو حل فرماتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے رحمت والی سورت کو پڑھنا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ سے اس عمل کی شروعات ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے مکمل توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ۔ ایک ایسا مثالی عمل ہے، جادو سے بڑھ کر اثر دکھاتا ہے، مثالی فوری حل ہوتے ہیں، یعنی کہ مسائل بھی حل ہوتے ہیں، نہ مہینوں کی بات ہے نہ سالوں کی، بلکہ جمعرات جمعے کے درمیان تمام مسائل ختم۔ ایک صحابی حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں دوستوں کہ ایک رات کا وقت تھا، میں مدینہ طیبہ کی گلی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ جب سورہ مکمل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر سنتے رہے، پھر مجھے بلایا، فرمایا یعنی قرآن میں اس جیسی کوئی اور سورت نازل نہیں کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ شروع میں بسم اللہ اور آخر میں آمین کا خاص خیال رکھیں۔ جب پڑھیں تو اللہ کی رحمت کا تصور رکھیں۔ یہ وہ واحد سورہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکے میں اور ایک بار مدینے میں، اسی لیے دونوں جگہوں کی فضیلت اس میں موجود ہے۔ جو بندہ آخر میں آمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ 4 نوری فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، وہ بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور اس فرمان میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ امام جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان 4 موقعوں پر چیخ کر رویا، جب اس پر لعنت کی گئی، جب اسے زمین پر اتارا گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور جب یہ سورہ نازل ہوئی، اور وہ سورہ ہے جس کے پڑھنے سے 7 جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر اخلاص اور محبت سے پڑھا جائے اور شریعت کی حدود کا احترام کیا جائے، ہر جمعرات جمعے کو اس سورت کو 11 بار پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے درود پاک 11 بار پڑھا۔ جب آپ اللہ کی رحمت کا تصور رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بارش کی طرح رحمتیں نازل ہوں گی اور اللہ کے خزانے دوستوں برسیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ عرش کے نیچے خزانہ ہے، وہاں سے نازل ہوئی ہے، اور جو شخص اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے خزانے عطا فرمائے گا جن کا کبھی اس نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ اس سورہ کے دیگر نام بھی ہیں، اسے سورہ رحمہ بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی، اور اس کے 20 نام ہے۔ اس کو پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، تمام آسمانی کتابوں کے برابر ثواب۔ تو سوچیں وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ آخر میں قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت پڑھنی ہے، اور پھر صرف 1 منٹ کی تسبیح جو آخر میں پڑھی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سورہ پہلے پڑھی جائے۔ اگر گناہ سمندر کے برابر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب تسبیح پڑھی جائے گی تو غیبی مدد نازل ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ سب چھوٹی سورت ہیں، مگر
یہ سب سے چھوٹی صورت ہے مگر اس کو ایسی فضیلت اور عظمت حاصل ہے کہ بے شمار یہ فائدوں کی حامل صورت ہے۔ اس کو پڑھنے سے جتنے بھی گناہ ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب بن جاتا ہے۔ اللہ اس کے لیے معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رزق کی غیبی دروازے کھلتے ہیں، عام رزق کے دروازے الگ ہوتے ہیں، لیکن اس سورت کو پڑھنے والے کے لیے غیبی دروازے کھولے جاتے ہیں۔ جو اس رات کو پڑھے تو صبح تک، یعنی کہ جو بندہ اسے رات کو پڑھتا ہے جمعرات جمعے کو، تو صبح تک حفاظت میں رہتا ہے، اور جو صبح کو پڑھتا ہے وہ رات تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اتنی عظمت والی صورت ہے یہ۔ اگر اس صورت کو گھر کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ پڑھا جائے تو رزق کے راستے ہر طرف سے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ بیماری اور تنگ دستی کبھی گھر میں قدم ہی نہیں رکھتی، اور بندہ مخلوق خدا میں کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ لہٰذا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر گھر میں زیادہ نحوست ہے، پریشانی ہے، بے برکتی ہے، رزق آتا نہیں یا آتا ہے تو ٹکتا نہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں جو کماتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، تو ایسے لوگ گھر کے چاروں کونوں میں، یعنی ایک کمرے کے بھی اگر 4 کونے ہیں، وہاں پر کونے میں 10 بار اس سورت مبارکہ کو پڑھیں تو انشاءاللہ وہ بندہ حیران رہ جائے گا۔ یہ عمل لازمی کریں۔ بسم اللہ کے ساتھ چاروں کونوں میں پڑھنے کا ایک اضافی عمل بتایا گیا ہے، اور یہ عمل جمعرات جمعے کے دن کرنا ہے۔ اسی ترتیب سے عمل کریں، پھر دیکھیں گے آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آتی ہے، کیسے غیب سے رزق کا بندوبست ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب میرے آقا پریشان تھے، کافروں اور مشرکوں نے حضور کو اذیت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اس سورت مبارک کو نازل فرمایا۔ یہ سورت پڑھنے والا بندہ بھوک سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی دشمن حملہ کرے یا تکلیف دینے کی کوشش کرے تو وہ بندہ دشمنوں پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بھی اس کو محفوظ فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ سورت قبر کے عذاب کے لیے ڈھال ہے۔ ہر قسم کے جادو، شیطانی اثرات، شرور اور مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے بہترین حصار ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیمار، یعنی کہ ہمارے درمیان تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اچانک آپ پر نیند اور خاص کیفیت طاری ہوئی۔ جب حضور بیدار ہوئے اور سر مبارک اٹھایا تو مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ منظر تو پہلی بار دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ پر ایسی صورت نازل فرمائی ہے جو اس سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ اس صورت کے ذریعے اللہ نے مجھے خیر کثیر عطا فرمایا ہے، جنت کی نہریں عطا کی ہیں جن سے میں قیامت کے دن اپنے غلاموں کو کوثر کا جام پلاؤں گا۔ یہ وہ صورت ہے، اور جب میری امت پریشان ہوگی تو فرشتے ان کے لیے آب کوثر کے جام بھر بھر کر لائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل تلاوت یوں فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے فرمایا کہ اس سورت کو اسی طرح تلاوت کرنا ہے، ہر بار بسم اللہ بھی ساتھ پڑھنی ہے، کیونکہ اس کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں موجود ہیں۔ یعنی دنیا میں بہتر ہو جائے گی، اس سے پڑھتے ہی دنیا بہتر ہوگی، اور آخرت بھی، مقدر بھی سنور جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز تو تقدیر ہوتی ہے، تقدیر کے فیصلے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جمعرات اور جمعے کے دن کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے یہ عمل ضرور کریں۔ چند منٹ لگتے ہیں اس عمل میں، اور اگر وہ بھی نہ دے سکیں تو عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے، دیکھیں اس عمل کا ویسے تو بے شمار فائدے ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں،
اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی ایک جگہ بیٹھ کر پڑھیں تو سب سے بہتر ہے۔ گاڑی میں سفر کر رہے ہوں تو باوضو ہو کر بیٹھیں اور اس عمل کو پڑھ لیں، اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ بس اتنی سی التجا ہے، اور پھر جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو اللہ کی رضا کا تصور دل میں رکھیں۔ عمل مکمل ہونے کے بعد ذہن میں رکھیں کہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اس تسبیح کا واسطہ اللہ کے حضور پیش کریں۔ جب یہ تسبیح اللہ کے حضور پیش ہو جائے گی تو عمل بھی قبول ہوگا اور دعاؤں کی قبولیت بھی شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ اس ترتیب سے اس سورت مبارکہ کو 11 بار پڑھنا ہے، پھر وہ 3 سورتیں پڑھنی ہیں اور اس کے بعد یہ تسبیح۔ اب میں اس تسبیح کی طرف آتا ہوں اور اس سورت کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی بڑی کمال کی سورت ہے۔ میرے آقا نے یہ سورت ایک صحابی کو بتائی تھی، جنہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ حضور پاک نے فرمایا، تم وہ سورت بھول گئے ہو جس کے ذریعے اللہ تمہیں بھی غنی کر دے گا، تمہاری ہمسایوں کو بھی مالا مال کر دے گا۔ یہ وہ سورت ہے جس سے تمہیں بھی برکتیں ملیں گی اور تمہارے ہمسایوں کو بھی۔ یہ سورت اتنی فضیلت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے۔ 1 تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچا لیتی ہے۔ حدیث مبارک میں آیا کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر تعمیر کیا جاتا ہے، 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ کے خزانے اس کو ملتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، گھر میں آمین اور خوشحالی آ جاتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ کسی سے محبت کرے تو اس کی کوئی بات رد نہیں کرتا۔ اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، ہر حاجت کو پوری کر دیتا ہے۔ اب دوستو، یہ سورہ مبارکہ جو میں نے آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو 1 بار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اور شہید جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کی سلامتی عطا فرمائے گا، ہمیشہ کی بلندی عطا فرمائے گا، ہمیشہ کی عزت عطا فرمائے گا۔ تو اتنی فضیلتوں کے باوجود بھی اگر کوئی شخص، اتنی فضیلتیں جاننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص سستی کرے، اس عمل کو نہ کرے، تو پھر وہ اپنی محرومی کا خود ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ عمل وہ خزانہ ہے دوستو جو دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امت کو بطور تحفہ عطا ہوئی ہے۔ اب دوستو، جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد جو تسبیح ہے وہ اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ ہر بار اللہ کی رضا کا تصور دل میں رکھے۔ یعنی یہ عمل صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہ ہو، بلکہ مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر دنیا خود بخود سنور جائے گی۔ یاد رکھیں، یہ سورہ، یہ عمل، یہ تسبیح، یہ سب اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ جس دل میں خلوص ہو، جس زبان پر ذکر ہو، جس نیت میں صفائی ہو، وہاں اللہ کی مدد ضرور نازل ہوتی ہے۔ اس عمل کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اپنی حاجات عرض کریں، دعا کریں کہ اے اللہ، جس نبی نے ہمیں یہ عمل سکھایا، ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آخری نصیحت، اس سورہ کو صرف زبانی نہ لیں، اس کو دل میں بسائیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، اس کا اثر اپنی روح پر محسوس کریں۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جس نے اسے سنبھال لیا، سمجھو کہ اس نے خزانہ پا لیا دوستوں۔